اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد عبد الرحمن الحسنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبد الرحمن الحسنی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم بے شمار مفید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے دستہ بدستہ حاضر ہوتے رہتے ہیں، اور اس وقت کی صورتحال اگر بات کی جائے لیکچرر عربک کے ٹیسٹ کے حوالہ سے، چونکہ میری یہ خاص ویڈیو اسی موضوع پر مشتمل ہے، تو فی الحال کی صورتحال یہ ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ کافی حد تک تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ اگرچہ اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ جو تھی وہ 13 دسمبر تھی، 13 دسمبر سے لے کر اب تک تقریباً اس ٹیسٹ کو کوئی 2.5 سے 3 ماہ ہونے کو ہیں، اور ابھی مزید 1 مہینہ جس ترتیب سے بتایا جا رہا ہے، اگر وہ ٹیسٹ ہونے شروع بھی ہو جائیں تو پھر بھی 1 مہینہ آرام سے لگ جائے گا، چونکہ 1 مہینے کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے، اور عام طور پر رمضان المبارک میں جو ڈیوٹیز کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں وہ ڈیوٹیز مشکل ہو جاتی ہیں، اس لیے PPSC جو ہے وہ پھر رمضان المبارک میں کوشش کرتا ہے کہ ٹیسٹ نہ لے، جو بہت ضروری ہوتے ہیں وہ لے لیے جاتے ہیں، ادروائز نہیں لیے جاتے۔ لہٰذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عربک کا ٹیسٹ مزید تاخیر کا شکار ہے، اور غیر حتمی اور غیر سرکاری جو ہے وہ معلومات کے مطابق یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ عید کے بعد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ بہت زیادہ ایزی ہو جائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ جی ابھی تو ٹیسٹ نہیں ہو رہا تو لہٰذا آرام سے تیاری کریں گے، رمضان کا مہینہ لگا لیں گے۔ آپ اپنی تیاری جاری رکھیں، ممکن ہے کہ ٹیسٹ 15-20 دن کے بعد بھی، لیکن باہر کا مہینہ تو کم از کم لگے گا، اس سے پہلے تو ممکن ہی نہیں۔ اگر ہوا بھی تو بہت جلدی بھی ہو تو مارچ کے آخر سے آخر تک ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر عید کے بعد دیکھی جائے گی۔ تو اس لحاظ سے اب آپ کے پاس ٹائم کافی ہے۔ جو لوگ کسی بھی طرح سے تاخیر کا شکار ہوئے، تیاری نہیں کر سکے، انہیں کچھ مشکلات، پریشانیوں، گھریلو مسائل یا کوئی عوارض، لواحق وغیرہ مسائل کا سامنا رہا، بیماریاں رہیں، تو اب ان لوگوں کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنی باقی جو بچی ہوئی ہمت ہے اسے جمع کریں، اور جمع کر کے وہ اپنے ٹیسٹ کی تیاری دوبارہ سے شروع کریں۔ میں نے انتہائی مفید ویڈیو بنائی ہے، اور میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوگی، اور میں ان کو پوری ترتیب کے ساتھ بتاؤں گا۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں، آپ بے شک اپنے اس ویڈیو کو جب دیکھیں تو دیکھنے کے ساتھ آپ جو لوگ تیاری کر بھی رہے ہیں اور جو لوگ تیاری ابھی نہیں کر رہے اور تیاری کرنا چاہتے ہیں، سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو تمام لوگوں کے لیے یکساں بہت زیادہ مفید ہوگی۔ میں نے سٹیپس بنا دیے ہیں، تیاری کی صورت میں آپ کو پوری تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور میں نے خلاصہ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا، اس میں جو ہے وہ میں سبجیکٹس جو ہیں ان کے موضوعات کا بھی خلاصہ کر دوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سلیبس کیا ہے، جن سوالات پہ ہماری یہ ویڈیو مشتمل ہوگی، ان سوالات میں سے پہلا سوال ہے کہ سلیبس کیا ہے، دوسرا سوال ہے کہ تیاری کیسے کرنی ہے، تیسرا سوال ہے کہ ٹیسٹ کیسے حل کرنے ہیں، اور چوتھا سوال ہے کہ ہمارے لیکچرار عربی کے اہم موضوعات کون کون سے ہیں۔ تو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم ان تمام سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چنانچہ سب سے پہلے ہم سلیبس پر بات کرتے ہیں کہ لیکچرار عربی کا سلیبس کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ لیکچرار عربی کا سلیبس باقی جو عربی کے مطلب MPhil PhD MA وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن لیکچرار عربی کا ایک مخصوص سلیبس ہے جسے ہم تیاری اگر وہاں سے کرتے ہیں تو ہم بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر کر لیتے ہیں۔ تو سلیبس کی بات کی جائے تو سب سے پہلے MA عربی کے تمام مضامین۔ MA عربی بہت اہم ہے، آپ نے کسی صورت بھی MA عربی کو اگر ابھی آپ نے ٹچ نہیں کیا تو MA عربی کو ٹچ کرنے کے لیے سب سے جو خوبصورت اور سب سے اہم ترین کتاب ہے جس میں اس کا خلاصہ ہوا ہے وہ ہے المعلومات العامہ عن الادب العربی۔ المعلومات العامہ عن الادب العربی یہ کتاب ڈاکٹر خالق داد ملک کی ہے۔ آپ یہ کتاب جو ہے اس کتاب کو منگوا لیں، اور اس کتاب کے ذریعے یہ آزاد بک ڈپو لاہور والوں نے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ آپ اس کتاب کو منگوانے کے بعد اس کے ذریعے جو ہے وہ یعنی کہ MA عربی کے تمام مضامین کا خلاصہ جو ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ تو MA عربی کے تمام مضامین یہ سب سے پہلا جو ہے یعنی سلیبس ہے آپ کا۔ نمبر 2 پہ جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہے جی ڈاکٹر خالق داد صاحب کی کتابیں۔ ڈاکٹر خالق داد ملک مرحوم کی تمام کتابیں جو ہیں وہ اس میں بہت اہم ہیں، لیکن
خاص طور پر جو ڈاکٹر خالق داد ملک کی کتابیں ہیں ان میں سے الاسئلہ الموضوعیہ والاختیار من المتعدد، اختبارات اللغة العربیہ، المعلومات العامہ عن الادب العربی، یہ 3 کتابیں بہت اہم ہیں، اور اس کے ساتھ تطبیق القواعد العربیہ، جو لوگ گرامر میں جن کا اتنا زیادہ نہیں ہے تو وہ تطبیق القواعد العربیہ بھی لے لیں تو وہ بھی اہم ہوگی۔ باقی اگر آپ ایم اے کی کتابیں ڈاکٹر خالق داد صاحب کی لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو النصر القدیم کے نام سے کتاب ملے گی، النصر الحدیث کے نام سے کتاب ملے گی، اس کے علاوہ آپ کو شذرات من الشعر العربی القدیم والحدیث کے نام سے کتاب ملے گی۔ تو تمام کتابیں ڈاکٹر خالق داد صاحب کی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ آپ اگر ان کا پورا سیٹ اٹھا لیں آزاد بک ڈیپو سے، آپ پورا سیٹ اگر ان کا اٹھا لیں تو پورا سیٹ لیں گے، اس میں ان کی تمام کتابیں ملیں گی، اس میں آپ کو رعایت بھی مل جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں جی اگلی بات کہ تیسری چیز سلیبس میں جو ہے وہ انٹر اور بی اے لیول کی جو گرامر ہے اور اس کا جو شعر ہے اور لٹریچر ہے، انٹر میں بھی ہے، بی اے میں بھی ہے۔ تو بی اے کی جو گرامر ہے، جو اس کی تمرینات دی ہوئی ہیں، جو مشقیں اور سوالات دیے ہوئے ہیں، ان مشقوں اور سوالات کو حل کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تو انٹر اور بی اے کی جو گرامر ہے اس کی جو تمارین ہیں وہ تمارین انہیں حل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو شاعری ہے اس شاعری کو لیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر ادب جیسے بی اے میں بھی ہیں، کافی سارے ڈرامے ہیں، ناول ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں ان کو بھی آپ ضرب الامثال ہیں ان کو بھی آپ حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ہو گیا سلیبس۔ اور اس کے علاوہ اردو کے حساب سے اگر بات کی جائے تو ایک کتاب ہے مقالات کے نام سے، جو ڈاکٹر ایف آئی ملک کی لکھی ہوئی ہے، اچھی کتاب ہے اردو یعنی ادب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، لیکن یہ کتاب چونکہ جو مصنف تھے وہ ان کا انتقال آج سے تقریباً کوئی 30 سال پہلے ہو گیا، اور یہ کتاب یعنی آپ یہ سمجھیں کہ لکھی گئی تھی 1980 کی دہائی میں، اس کو لکھے ہوئے بھی اب تقریباً 40 سے 50 سال ہونے کو ہیں، تو لہٰذا اس کتاب کی چونکہ ہاتھ سے لکھائی ہوئی ہے اور کوئی نیا ایڈیشن تو آیا نہیں، تو یہ کتاب جو ہے وہ مشکل، آپ کو پڑھنے میں اس کی مشکل پیش آئے گی، اس کی لفظ، اس کا رسم الخط اور یہ ساری چیزیں اس کی جو ہیں وہ جو ہے وہ اتنا وہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جنرل نالج بھی ضروری جنرل نالج جو ہے اس کا ایک حصہ پورشن ایک مختص کر لیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ اس کو میں آپ سے مسئلہ عرض کر دوں کہ اگر آپ جنرل نالج میں دیکھیں تو جنرل نالج میں کمپیوٹر کی جو کیز ہیں وہ آپ تیار کر لیں، کمپیوٹر کا آپ کے لیے حوالہ سے جو 6, 7 اور 8 میں کمپیوٹر کی بک ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے سلیبس میں، اس ایک کتاب کو لے کے اچھے سے تیار کر لیں، اس میں ساری کمپیوٹر کے جو حصے ہیں، کون سا حصہ کیا ہے، ڈیوائسز کے حوالہ سے کون سی ڈیوائس کیا کرتی ہے، تو یہ ساری کمپیوٹر کے 4-5 سوال جو آتے ہیں اس میں سے حل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ اگر ہم اردو کی بات کرتے ہیں تو اردو کے حوالہ سے یہ ہے کہ آپ جو اردو کے جو پیچھے گزشتہ جو پی ایس سی کے پیپر ہو چکے ہیں تو اس میں سے آپ لاسٹ 5 ایئرس کے پیپر لے لیں تو اس میں سے آپ کا حل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو اوورآل جنرل نالج ہے اس کے اندر آپ جو ہے وہ ممالک کے اعتبار سے جو ہے وہ ممالک کو دیکھ لیں، مشہور جھیلیں، مشہور صحرا، مشہور دریا، اسی طریقے سے جو ہے وہ باؤنڈری لائنز جو ہیں مختلف ممالک کی، وہ تو یہ چیزیں جو ہیں، باقی یہ ہے تو کئی اگر آپ کی قسمت کا ہو تو وہ آپ کا لگ جاتا ہے۔ تو جنرل نالج ایسی چیز ہے جسے مستقل پڑھنے کی ضرورت ہے، روزانہ کی بنیاد پہ 10-15 منٹ ہم پڑھیں، تو ہم اس طرح پڑھیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہمارا اوورآل جو ہے وہ بن جائے گا، کسی بھی ٹیسٹ میں جب ہم بیٹھیں گے تو ہمیں جنرل نالج میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ جنرل نالج کی تفصیل تھی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ تیاری کا طریقہ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ مقالات کی بجائے بھی جو تاریخ ادب عربی جو ہے ڈاکٹر خالق داد ملک کی، اس کی کوئی بھی جو ہے وہ آپ جو شرح خرید لیں یا اس کا ترجمہ اچھا سا جو ہوا ہو وہ آپ مارکیٹ سے لے لیں اور آپ اس پورے کو ایک بار پڑھیں تو آپ کو اوورآل پورے عربی ادب کا جو ہے وہ دائرہ اور اس کا محاصرہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایک پورا خلاصے کے طور پر وہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ حل کر سکیں گے۔ اس کے بعد جب آپ چیزیں پڑھیں گے تو چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ پہلے اس کو جو ہے وہ پڑھ لیں۔
تو یہ جی سلیبس کی چیزیں تھیں جو میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیں. یہی سلیبس ہے, انہی میں سے آئے گا, اس سے باہر سے کچھ نہیں آئے گا. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ جو ہے وہ کتنا کریں. اب آپ نے اتنا سلیبس سنا کہ ہم نے ایم اے کو بھی تیار کرنا, بی اے کو بھی کرنا ہے, انٹر کو بھی کرنا ہے, اختبارات پوری کرنی ہے, اسئلہ موضوعیہ کرنی ہے, معلومات عامہ کرنی ہے, جنرل نالج کرنا ہے. تو اتنی ساری چیزیں ہم کیسے کریں گے؟ تو ظاہر ہے آپ پریشان ہو گئے ہوں گے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تیاری کا جو میں طریقے کے حوالے سے جو پوائنٹس بتانے لگا ہوں, ان پوائنٹس کو جب آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کو ہے نا آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. سب سے پہلے تو کچھ چیزیں آپ نے ذہن میں بٹھا لیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 100% ناممکن ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 100% ساری چیزیں جو ہے وہ 100% میں یہ کر لوں گا اور کوئی چیز اس میں سے رہے گی نہیں تو میں یہ سب کچھ کر لوں گا, تو یہ بالکل ناممکن سی بات ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس سارے کو جو ہے وہ اس سارے کو کر لیں. ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے 100% جو ہونا ہے وہ بالکل ناممکن ہے, وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ بات شروع سے آپ ذہن میں بٹھا لیں. آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے, جہاں تک ممکن ہو سکا آپ نے جو ہے وہ اپنے تئیں اس کو کرنا ہے. جی, تو یہ پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ دیکھیے گا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹڈی جو ہے اس کی آپ نے پلاننگ کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے شتر بے مہار کی طرح کبھی کتاب اٹھائی اور کہیں سے شروع کر دیا, کبھی آپ نے کتاب اٹھائی اور کہیں سے شروع کر دیا. ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا. مثلاً اگر آپ ایک بک اٹھا رہے ہیں, اختبارات آپ نے اٹھا لی ہے, تو اب اختبارات کی زبان کے پورشن آپ نے الگ کرنے ہیں اور لینگویج اور لٹریچر کے پورشن الگ کر لینے ہیں. اب اس میں سے جو زیادہ اہم ہے پہلے آپ نے وہ ٹک کر لینے. مثلاً اسوات کا پورشن ہے, علم الصرف والنحو کا پورشن ہے, علم البلاغہ کا پورشن ہے, علم النقد کا پورشن ہے, علم العروض و قوافی کا پورشن ہے. یہ پورشن آپ نے الگ کر لینے ہیں. تو اب آپ نے ترتیب سے ایک ایک پورشن لینا ہے, اس کو تیار کرنا شروع کر دینا ہے. اب کرنا کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آخر میں, ابھی آپ ویٹ کر لیں. اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں لٹریچر کی, تو لٹریچر میں اللغہ والادب کا پورشن سب سے اہم ہے. تاریخ و ثقافہ کی بنسبت وہ پورشن زیادہ اہم ہے. لیکن اگر آپ بہت ہائی جانا چاہتے ہیں اور انٹرویو میں بھی آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو تاریخ و ثقافہ کو بھی تیار کرنا ہوگا, کیونکہ تاریخ و ثقافہ کا جو نالج ہے وہ اوورآل آپ کے جو اللغہ والادب کے جو MCQs ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اسٹڈی کی پلاننگ کریں. پلاننگ کرنے ایک بار آپ نے ایک پورشن تیار کیا ہے, اس میں سے جو سوال آپ کو نہیں آ رہے آپ ان سوالات کے اوپر دائرے لگائیں, پھر دوبارہ پڑھیں, ان میں سے جو آ گئے ان کے دائرے مٹا دیں, پھر جو رہ گئے پھر ان کو پڑھیں. اس ترتیب سے جو ہے وہ اسٹڈی کو آپ پلاننگ کریں اور پلاننگ کے ساتھ آپ جو ہے اس کو کریں. نمبر 3, تیسری چیز آپ جو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کا جو میٹیریل ہے اس سے آپ نے حتی الوسع گریز کرنا ہے. آپ دیکھیں گے آپ نے مختلف واٹس ایپ گروپ جوائن کیے ہوئے ہوں گے, فیس بک پہ جوائن کیا ہوا ہوگا, مختلف دس اینڈ دیٹ چیزیں آپ نے جوائن کی ہوئی ہوں گی. لوگ آپ کو جو ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے لوگ آپ کو کہیں گے جی نمبر وائز لیکچر بنا کے انہوں نے دیے ہوئے ہوں گے, جی ادھر سے اٹھا ادھر سے اٹھا, فلانا اٹھا ڈھمکانا اٹھا. ایسے ہی انہوں نے, ایسے نہیں. کتاب, ہاں دیکھیں اب میں نے بھی میرا یوٹیوب چینل جو ہے اس کے تھرو بھی اگر آپ اس کی پلے لسٹ میں جائیں آپ کو ہر کتاب کا ہر پورشن, لیکن بالترتیب ہے, پوری کتاب ہے کہ آپ کو کہیں سے کوئی ایشو ہے تو آپ وہاں سے لیکچر اٹھائیں اور اپنا مسئلہ حل کریں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں سے سوشل میڈیا کی طرف سے کوئی سوال میرے پاس آ گیا میں نے اٹھا کے اسی سوال کو شروع کر دیا, ڈال دیا, جو فائل آئی شیئر ہوئی اس فائل کو کھولا اور اسی فائل کو رٹا لگانا. ایسے نہیں کرنا, بلکہ آپ نے اس ایسے میٹیریل کو سے بالکل گریز کرنا ہے. اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو کتابیں جو میٹیریل بتایا گیا ہے آپ نے اسی پہ فوکس کرنا ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ آسان اور بنیادی ٹاپک سے آغاز کرنا ہے. مثال کے طور پہ علم الصرف والنحو, جو لوگ مدرسہ سائڈ سے یا تھوڑا بہت جن کا گرامر سے ہے تو یہ اس لحاظ سے آسان ٹاپک ہے. اللغہ والادب یہ سب کے لیے ہی آسان ٹاپک ہے, تو آپ نے آسان ٹاپک سے شروع کرنا ہے. اب یہ بنیادی بھی ہے آسان بھی ہے, تو آپ اس ٹاپک کو سب سے پہلے اچھے سے کھنگال دیں اور اسی طریقے سے جو ہے اس کے بعد پھر آپ مشکل کی طرف آنا شروع کریں. تو یہ چوتھا سٹیپ ہے, اس کو بھی آپ نے کوشش کرنا ہے. اس کو نوٹس بنائیں یا ہائی لائٹس کریں, ہائی لائٹ کریں چیزوں کو. مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایک پورا جو ہے وہ پورشن پڑھ لیتے ہیں, پڑھنے کے بعد آپ اس کو خلاصتاً اس کے نوٹس بناتے جائیں. یعنی یہ چیزیں وہاں زیادہ کار فرما ہوں گی, جیسے کہ
آپ کا جو ہے وہ النقد الادبی ہے، علم اللغہ الحدیث ہے، یا اسی طرح بلاغہ ہے، عروض نقد ہے، ان میں یہ چیزیں زیادہ کار فرما ہوں گی کہ آپ نوٹس بناتے جائیں اور اس کے ہائی لائٹس بناتے جائیں، چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ مثلا ایک پورشن چل رہا ہے، ایک چیزیں چل رہی ہیں جو ایم سی کیوز ملتے ہیں، اللغہ والادب آپ نے پڑھا 5-6 بار، اب آپ دیکھیں کون کون سے ایم سی کیوز ملتے ہیں۔ ایک بات کہیں پڑھی ہے کہیں پڑھی ہے لیکن یہ ریلیٹ کرتی ہیں، تو وہ 8-10 باتیں ریلیٹ کرتی ہیں، ان کو الگ لکھ لیں۔ جو 8-10 باتیں ریلیٹ کرتی ہیں ان کو اس ترتیب سے آپ جو ہے وہ نوٹس بناتے جائیں اور اس چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ ریویژن بہت ضروری ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے ایک ہی دن میں آپ نے 600 ایم سی کیوز پڑھ لیے، پڑھ کے آپ نے چھوڑ دیے اور اس کے بعد آپ نے سمجھا یہ پورشن تو میرا تیار ہو گیا، اگلے ہفتے آپ دیکھیں گے تو ان میں سے آپ کو 50% بھولے پڑے ہوں گے۔ تو اس لیے ریویژن ضروری ہے، تھوڑا پڑھ لیں، ریویژن کے ساتھ پڑھیں، اچھا پڑھیں، 100 ایم سی کیوز تیار کریں، اگلے دن پھر اس کو پڑھیں، اگلے دن پھر اس کو پڑھیں، ایک ہفتہ تک اس کو پڑھتے رہیں یہاں تک کہ وہ ایم سی کیوز آپ کے ذہن میں بالکل پختہ ہو جائیں۔ نمبر 7، جو مشکل اور خشک ٹاپک ہیں ان کو آخر میں لے کے جائیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ بالکل مبتدی ہیں، آپ نے تیاری نہیں کی، لیکن جیسے شروع میں تھا ہمارے پاس ٹائم تھا تو اس ٹائم تو یہ تھا کہ مشکل اور سے شروع کیا ہم نے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس ٹائم اگر جس نے تیاری کرنی ہے تو وہ مشکل اور خشک ٹاپک جو ہے اس کو آخر میں پھینکے، اسے بعد میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ باقی ہر ٹاپک کا کچھ حصہ لازمی دیکھ لیں، کسی بھی ٹاپک کو چھوڑنا نہیں۔ تاریخ و ثقافہ لوگ کہہ نہیں چھوڑ دو، تاریخ العالم العربی و جغرافی تھی لوگ کہہ رہے چھوڑ دو، نہیں، کوئی پورشن نہیں چھوڑنا، ہر پورشن اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایون کہ آپ نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اندر آپ الموصلہ موضوعیہ میں آپ نے اس کو بھی برکت کے لیے ایک بار لازمی، کتنا ٹائم لگے گا؟ آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ تو ہر ٹاپک کو آپ نے ایک بار لازمی پڑھ لینا ہے، چھوڑنا نہیں، اس میں سے تھوڑا پڑھ لیں، تھوڑا تیار کر لیں، لیکن کرنا ضرور ہے کہ جو ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، تو اس لیے آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ باقی یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ پیپر کے اندر زیادہ سے زیادہ اگر تاریخیں آتی بھی ہیں تو 1 یا 2 ایم سی کیوز آتے ہیں، ابلاً تو وہ بھی نہیں آتے، کیونکہ اس کو اتنا زیادہ کوئی اہمیت امپورٹنس نہیں دی جاتی اس چیز کو، تو لہٰذا تاریخوں کو رٹا لگانا کہ تواریخ جو ہے ان کو آپ رٹے لگا رہے ہیں، رٹوں سے گریز۔ ہاں ایک چیز ہے تاریخ کے حوالے سے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ دیکھیں، تاریخ جب آپ پڑھیں تو اس ٹائم بس اتنا منظر اور اس سے یہ تصویر کشی آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ بندہ کس مطلب کے زمانے کا ہے اور کس صدی کا ہے، اتنا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ باقی ایگزیکٹ اس کی تاریخ کیا ہے اگر وہ آپ کو نہیں معلوم تو میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے PPSC میں کوئی سوال آتا ہے اس حوالے سے، الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھا سوال آئے، ادروائز سوال نہیں آیا کرتے۔ تو آپ کو شخصیت کا پتہ ہو، مطلب آپ کو یہ پتہ ہو کہ ڈاکٹر طٰہٰ حسین جو ہے وہ عصر حدیث کا بندہ تھا، ڈاکٹر طٰہٰ حسین کا زمانہ 18ویں 19ویں صدی تھی، اس انداز سے تو آپ کو پتہ ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ آپ کو وہ تاریخیں بالکل رٹے لگے ہوں۔ ہاں جو مشہور 10 15 20 شخصیات ہیں آپ ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کی یاد بھی کر سکتے ہیں، یعنی جیسے جو ہمارے سلیبس کی بہت اہم شخصیات ہیں، جیسے میں نے ابھی طٰہٰ حسین کا ذکر کیا تو چند شخصیات کی کر لیں، لیکن آپ کو تاریخوں پر ہر شخصیت کی تاریخ یاد کرنا، پڑھیں ضرور اور اس پہ غور بھی کریں، لیکن اس سے صرف اتنا کنسیپٹ لیں کہ یہ اس زمانے کا بندہ ہے اور جو ہے وہ یہ عصر عباسی کا تھا، اموی کا تھا، عصر حدیث کا ہے، عصر انحطاط کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ چیز دیکھیں۔ اور ڈکشنری جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں یا درست جواب یاد کر لیں۔ اب اس بات کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بھی ایم سی کیوز آپ پڑھتے ہیں اس میں 1-2 سوال لفظ ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں آپ کو پریشانی اور مشکل پیش آتی ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ ڈکشنری رکھیں، ٹھیک ہے، لسان العرب رکھ لیں، بڑی ڈکشنریز میں سے کوئی آپ کر لیں، قاموس کر لیں، یا اس کے علاوہ المعانی کے نام سے معنی عربی ٹو عربی ہے، وہ سب سے بیسٹ ہے، اگر وہ نہیں تو معنی عربی ٹو اردو، اس میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں کچھ نہیں، لیکن وہ بھی اچھی ہے، تو آپ ڈکشنری جو ہے اس کو کر لیں۔ یہ وہی والا جو ہے وہ سوال جو ہے وہ دیا گیا۔ اس کے بعد ہے جی کہ شعر و ادب کی معلومات کے لیے اردو کتب کا مطالعہ۔ شعر و ادب کی معلومات کے لیے اردو کتب کا مطالعہ ساتھ لازمی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، دیوان متنبی کی شرح ہے، دیوان حماسہ کی شرح ہے، سبع معلقہ کی شرح ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو ان شروحات کا مطالعہ جو ہے وہ ساتھ رکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اشعار آپ کو سمجھ میں، کیونکہ شعر کوئی مائیکل لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ڈائریکٹ شعر کو، ہاں شعر کا 70-80% حل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اس میں چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ شعر کے حوالہ سے آپ جو ہے وہ جو اردو کتابیں لکھی گئی ہیں شروحات وغیرہ ان سے بھی استفادہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد جی اگلا بہت ہی اہم بات کرنے جا رہا ہوں میں
کہ یاد کرنے کے لیے بہترین اوقات سے استفادہ کریں. جو آپ دیکھیں کہ میرے دن کا جو سب سے بہترین وقت ہے وہ کون سا ہے جس میں میرا دماغ بالکل فریش مائنڈ ہوتا ہے, کوئی سٹریس میرے اوپر نہیں ہوتا, کوئی بوجھ نہیں ہوتا, کوئی مجھے ڈسٹرب کرنے والی چیزیں نہیں ہیں, تو اس ٹائم کا آپ انتخاب کریں. عام طور سے صبح کا جو وقت ہے, صبح کا وقت ہے وہ بالکل آسان ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جی تو بہترین وقت جو ہے اس کا آپ انتخاب کریں اور اس کے اندر جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں. صبح کا وقت ہے 5 بجے, 4 بجے, 4:30, 5 بجے اٹھ جائیں اور 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک 3 گھنٹے 9 بجے تک لگا لیں. رات کو اگر کسی کو رات کو سکون میسر آتا ہے, رات میں پڑھ سکتا ہے, تو وہ رات کو یعنی اس ٹائم کا انتخاب کریں, کیونکہ اس ٹائم میں جو چیزیں یاد ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھی اور زیادہ جو ہے وہ معیاری یاد ہوتی ہیں. باقی یہ ایک مسئلہ سب کے ساتھ ہے کہ معلومات جو ہوتی ہیں وہ ہماری گڑبڑ ہو جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے, آپ بیک وقت اختبارات پڑھ رہے ہیں, سیلا موضوعیہ پڑھ رہے ہیں, عربی زبان و ادب پڑھ رہے ہیں, فلاں پڑھ رہے ہیں, تو آپ کی معلومات گڑبڑ ہو رہی ہیں. تو اس چیز سے آپ پریشان نہ ہوں کہ جی ہماری معلومات گڑبڑ ہو رہی ہیں, چیزوں میں دو چیزوں کے درمیان مسئلہ آ رہا ہے, تو معلومات گڑبڑ ہوتی رہتی ہیں, اس سے پریشان ہونے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں. ہاں البتہ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں معلومات جتنی آپ کی وسعت میں ہے, جہاں معلومات گڑبڑ ہو رہی ہے وہ ہم چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے جائیں گے تو اس سے جو ہے وہ معلومات کافی حد تک گڑبڑ ہونا جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. اچھا جی, ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے ٹاپک ہیں جو ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا بالکل تیار ہے, جیسے کہ اللغہ والادب, بھئی اس کو 100 بار پڑھ لیا ہے, اب اس میں سے تو کوئی ایسا سوال نہیں جو آتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ اس ٹاپک کو بھی لازمی پڑھیں, جو آپ کے تیار ہیں ان کو بھی پڑھیں. کیونکہ جتنی بار آپ ایک ٹاپک کو پڑھتے ہیں ہر مرتبہ آپ کو اس میں سے نئی چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں اور نئی چیزیں ملتی ہیں, تو اس لیے ان ٹاپک کو بھی ساتھ کے ساتھ پڑھتے رہیں. PPSC کوئی ہوا نہیں ہے, اور یہ کہ اگر آپ کا PPSC نہیں ہوا تو کوئی آپ اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جو ہے نا وہ بس آپ کی زندگی ختم, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اپنی صحت کا, اپنے آرام کا آپ نے خیال رکھنا ہے, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے آرام کا خیال رکھیں, اور اسی طریقے سے اپنا جو باقی ٹائم ہے تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے آسانی سے جو ٹائم آپ دے سکیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ اپنی سوشل لائف ختم کر دیں, آپ اپنی کھانا اپنا ختم کر دیں, سونا ختم کر دیں, ہر چیز آپ کی ختم ہو جائے اور آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے کہ آپ بیمار ہو جائیں اس سے پہلے ہی کہ آپ 1 مہینہ اتنا شدید 2 مہینے لگائیں. ایسا نہ کریں, بلکہ ہر چیز کو ٹائم دیں اور فریش ہو کے گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دیں, لیکن یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے دیں. یہ ایک چیز ہے جی کہ گروپ سٹڈی, بہت سے گروپس میں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں جی کہ چلیں آ جائیں, جو ہے نا آپس میں ڈسکشن کر کے پڑھتے ہیں یا گروپ سٹڈی کرتے ہیں, یا جیسے کہیں کسی جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر کلاس فیلوز ہیں, تو یونیورسٹی میں کلاس فیلوز ہیں, جیسے کوئی کلاس ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ چلیں آ جائیں جی گروپ کی صورت میں پڑھیں گے. اب گروپ کی صورت میں وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. جب آپ گروپ سٹڈی کرتے ہیں, یا جیسے چند جو ہے وہ لڑکیاں جو ہیں وہ مل کے وہ کہتی ہیں جی ہم گروپ کی صورت میں پڑھتے ہیں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں چیزیں کم پڑھی جاتی ہیں اور گفتگو جو ہے وہ زیادہ رہتی ہے اور ٹائم بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہر ایک کے لیے گروپ سٹڈی موضوع نہیں ہوتی. ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی شروع سے عادت بنی ہوتی ہے, BS سے ہی ان کی عادت بنی ہے, 6-7 سال 10 سال سے گروپ سٹڈی کرتے آ رہے ہیں اور گروپ سٹڈی کے بغیر انہیں نہیں آتا, تو اس لیے ان کے لیے پھر گروپ سٹڈی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کا ایک عادت بنی ہے. لیکن ہر بندے کے لیے یہ چیز جو ہے وہ موضوع نہیں ہوتی ہے. سفر پہ جا رہے ہیں, سفر میں بھی مطالعہ کریں. انسان کا اکثر اوقات خصوصاً مرد حضرات جو ہیں وہ سفر میں رہتے ہیں, ان کے اسفار ہوتے ہیں, تو سفر کے دوران بھی مطالعہ لازمی طور پر کریں. سفر کے دوران مطالعہ کرنے کے کئی فوائد ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب آپ سفر پر ہوتے ہیں, اگر آپ اس دوران مطالعہ نہیں کرتے تو آپ کا وہ جو تعلیمی ذوق ہے وہ کٹتا ہے, اس کو کٹنے نہ دیں, اور چیزوں کے نقش آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کو نہ آنے دیں, بلکہ اس ٹائم بھی کتاب جو ہے اسی کو سامنے رکھیں. باقی جو سابقہ پیپر ہیں یہ سب کو پتہ ہے بات. سابقہ پرچہ جات جو ہیں جیسے کہ PPSC کا 2011 کا 15 کا 17 کا, اسی طرح SS کا, لیکچرر کا, جتنے پیپر ہیں ان پیپرز کو بھی لازمی دیکھیں. بعض مرتبہ پیپر بنانے والے ان کی ہیلپ لیتے ہیں اور سوال جو ہے وہ اس میں سے بھی آ جایا کرتے ہیں. اب جی نیکسٹ مرحلہ ہوگا
کہ ٹیسٹ کیسے حل کرنا ہے، چونکہ یہ ویڈیو ہماری کافی طویل ہو گئی، فی الحال آپ ان 18 پوائنٹس کو ذہن میں بٹھا لیں، ان کو لکھ لیں۔ انشاءاللہ اگلی جو میری ویڈیو آئے گی وہ آئے گی کہ ٹیسٹ کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے، اور پھر اس سے اگلی جو ویڈیو آئے گی وہ میں تفصیلی سلیبس پر دوں گا کہ تفصیلی سلیبس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو اس لیے بالکل بھی پریشان نہ ہوں، وقت آپ کے پاس موجود ہے، اپنے آپ کو مضبوط کریں، پختہ کریں، اور جو ہے وہ ہمت باندھیں اور تیاری جو ہے وہ شروع کریں۔ باقی اس کے علاوہ یہ ہے تیاری کے حوالہ سے کہ اگر آپ کو کسی حد تک یعنی کسی بھی طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ جو ہے وہ براہ راست مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے جو میرا نمبر ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوتا ہے، میں بول بھی دیتا ہوں 0306 جی۔ تو میرا نمبر جو ہے وہ میں بول کے بھی بتا دیتا ہوں 0306 2186785 0306 2186 785۔ تو یہ نمبر ہے واٹس ایپ، اس کے اوپر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے جب بھی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اصول کی بات ہے، جب آپ واٹس ایپ کرتے ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ اپنے نام اور اپنا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اور اپنی ایجوکیشن کے ساتھ واٹس ایپ کریں، تاکہ دیکھنے میں، میسیج کو سمجھنے میں بات کو آسانی ہوتی ہے، اور پھر بندہ اس اب میسیج کر دیتے ہیں پتہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا، تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ فرق ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ میسیج کر رہے ہوتے ہیں، کچھ تھیسس کے لیے کر رہا ہے، کوئی آرٹیکل کے لیے کر رہا ہے، کوئی کسی سلسلے میں کر رہا ہے، تو پھر پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے آپ اپنا مسئلہ اور اپنا نام کے ساتھ اور اپنا ڈسٹرکٹ لکھ کر میسیج کریں، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا جو ہے وہ رپلائی کیا جائے گا۔ آپ کو بکس کی ضرورت ہے PDF کے حوالہ سے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی حوالہ سے گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کلاسز کے اعتبار سے ہماری کسی کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، بہترین پینل، بہترین سلیکشن اور بہترین طریقے سے تیاری کے مختلف مراحل سلسلے جاری ہیں، اگر آپ ان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ کسی خاص بحث میں آپ کنفیوژن کا شکار ہیں اور آپ اس کا صحیح حل، جواب یا چیزیں چاہتے ہیں تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی بھی سلسلے میں آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو ضرور بضرور ہر اعتبار سے بہترین، اچھا، جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکا ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، اور جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہماری آئے گی، اور اس میں ہم آپ کے سامنے یہ جو اگلا ٹاپک ہے کہ ٹیسٹ جو ہے اس کو کیسے حل کرنا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور اسی طریقے سے سلیبس کی جو تفصیلی معلومات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔